تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تیر کی طرح اپنے ٹارگٹ پر جا کر لگتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ یا نہیں ہوگی، تو آپ سوچ لیں کہ یہ وہ تیر ہے جو اپنے نشانے پر جا کر ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ 99% تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، وہ نماز تو آپ سے اللہ تعالیٰ پڑھواتا ہے۔ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے تو قصے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی تو کہانی ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ ایسے وقت میں تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ کر دے گا، کیونکہ اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اور اس وقت جس وقت وہ تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا یقین اس انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو یقین ہوتی ہے، اس کی جو امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ اسے دنیا کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، دنیا کے لوگ کیا کہتے رہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ تو یہی جواب دیتا ہے کہ میری دعا قبول ہو کر ہی رہے گی، اور جواب ہی دینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرا اللہ تو جب مجھے تہجد تک بلا سکتا ہے، جب مجھے اپنے سامنے رونا سکھا سکتا ہے، اپنے سامنے دعا مانگنا سکھا سکتا ہے، تو میری دعا وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہی تہجد کی طرف بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو وجہ رکھی ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہجد بنا کسی خاص دعا کے لیے بھی تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تب ہم تہجد کی نماز کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اب میرے بندے دنیا سے تھک ہار کر میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ہوں، تمہیں کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ اور اللہ ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت سنتا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہماری باتوں کو سننے کے لیے، لوگ ہمیں دھتکار دیتے ہیں، لوگ ہمیں اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بلا کر ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، ہمیں اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے آس پاس لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو پختہ کرتا ہے، اور پھر ہماری دعا قبول ہونے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہی بندے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی محبوب بندے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان میں تو اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم اپنے آمنے سامنے آس پاس کسی کو بھی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تہجد کے بارے میں ہی بتاتے ہیں کہ تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ اور ہم اتنے ایمان کے ساتھ اس کو یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنے پختہ ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا ایمان بڑھا دیا، ہماری زندگی میں تو میریکل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور سامنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے جس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تو ایسا ناممکن کام تھا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے ہمارے بتانے سے، ہمارے یقین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی ہوتی ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی ہماری باتوں پہ یقین آنے لگتا ہے۔ ایسی ہی یہ میریکل اسٹوری ہے جو ابھی شیئر کروں گی میں۔ جو میریکل اسٹوری ہے ان کی ساری جو پریشانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز سے ختم کری، اور آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسی یہ میریکل اسٹوری ہے، انشاءاللہ آپ لوگ سنیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کا ذریعہ بناتا ہے۔ مجھے بھی تہجد کا ذریعہ ایک میری فرینڈ تھی، اس کی زندگی میں میریکل ہوا تھا، تو اس نے مجھے تہجد پڑھنے کا بولا تھا۔ تہجد پڑھتے تھے لیکن کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یا بنا کسی دعا کے پڑھ لی، لیکن جس سامنے والے انسان کی جب وہ دعا قبول ہوئی تو اس نے جب بتایا کہ تہجد پڑھ لو تو اس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اضافہ کر دیا تھا، تو جب سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو میرے لیے ذریعہ بنایا۔ میں بھی آپ کے لیے ذریعہ بن سکتی ہوں، آپ جس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے آپ اس کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ایسے ہم سب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ السلام علیکم۔ میں ایک انسٹاگرام پیج پر کافی ساری میریکل اسٹوری دیکھی، ماشاءاللہ سب اسٹوری بہت اچھی ہوتی ہیں۔ میں اپنی زندگی کا معجزہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی بچپن سے طے تھی میرے پاپا کے دوست کے یہاں۔
ہمیشہ سے بہت آنا جانا تھا ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر پر۔ بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میری اور ان کی شادی طے ہے۔ سب لوگ مجھے ان کی دلہن بلاتے تھے، میں شرما جاتی تھی لیکن اندر ہی اندر بہت خوشی ملتی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے، ہم دونوں کی بات بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ریگولر بیسس پر۔ پھر جب ہم لوگ 22 کے ہو گئے تو ہماری منگنی کر دی گئی۔ ہم دونوں کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال بعد ہم لوگوں کی شادی کی ڈیٹ رکھی جائے گی۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ساتھ میں وہ بھی آئے تھے اور بہت خوش تھے ہم دونوں۔ دسمبر 16 کی ڈیٹ فکس ہوئی، پھر دونوں پریواروں میں شادی کی تیاری ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ 16 دسمبر آ گیا۔ 15 دسمبر کی رات کو مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی خوشی کی وجہ سے۔ میں نے اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو کال کیا اور انہوں نے میرا کال ریسیو نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید بزی ہوں گے۔ پھر 1 گھنٹے بعد میری امی میرے روم میں آئیں، کہنے لگیں بیٹا اٹھو، تمہارے پاپا کے دوست کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ میرے ہونے والے سسر کا۔ میرے تو مانو پیروں کے تلے زمین کھسک گئی۔ دوسرے دن میری ان کے ساتھ شادی تھی، پر غم کا ماتم چھا گیا دونوں طرف سے۔ شادی کینسل کر دی ان لوگوں نے، کیونکہ ان کے کچھ رشتہ دار کہنے لگے کہ یہ لڑکی منحوس سے اس کی وجہ سے ہی انتقال ہوا ہے، اس کے پیر اچھے نہیں ہیں اس گھر کے لیے۔ ان کی امی نے پھر رشتہ توڑ دیا، اور جن کے ساتھ میری شادی طے تھی انہوں نے بھی مجھے اپنے پاپا کی ڈیتھ کے بعد کال کر کے بول دیا تھا کہ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میری امی تیار نہیں ہیں، مجھ سے اب کوئی امید نہ رکھنا۔ میں ایک دم ٹوٹ گئی تھی، میرا تو مانو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بچپن سے جس کو سنتی آ رہی تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی، میری شادی ٹوٹ گئی۔ سارے لوگ مجھے منحوس کہنے لگے، ایون کہ میرے خاندان والے بھی۔ اس کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی، تو میں نے انسٹاگرام اوپن کیا تو میرے سامنے ایک پوسٹ آئی کہ اگر پریشان ہیں، زندگی سے تھک گئے ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دو۔ جیسے مانو اللہ نے اشارہ دیا ہو مجھے کہ ان کے قریب ہو جاؤں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے تہجد کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی۔ تہجد کے وقت ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھتی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ اللہ میرا کیا قصور ہے، کیا میں منحوس ہوں۔ بہت روتی اللہ کے آگے۔ 3 سال ہو گئے، پر میں ان کو بھول نہیں پا رہی تھی جس کے ساتھ میری شادی طے ہوئی تھی۔ ایک دن میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، رات میں مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مانو جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ سجدے میں رونے لگی، رونا بہت تیز ہو گیا تھا۔ پھر میری امی آئیں، میری آواز سن کر اور مجھے چپ کروانے لگیں کہ بیٹا مت رو، اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے۔ اس دوران میرے گھر والے میرے لیے دوسرے رشتے دیکھ رہے تھے، پر کہیں سے بات پکی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا آپ کو مل کر ہی رہتا ہے، پھر چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو وہ آپ سے۔ ایک دن ہوا کچھ ایسا کہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اپنی امی کے ساتھ، تو میری امی کہنے لگیں بیٹا نماز پڑھ لو، پھر مجھے مارکیٹ جانا ہے، تھوڑا سامان لینا ہے۔ ہم لوگ پھر مارکیٹ کے لیے نکل گئے۔ وہاں پر دیکھا ان کی امی اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سامان لے رہی تھیں۔ ان کی امی نے میری امی اور مجھے دیکھا تو ہم لوگوں کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں یعنی کہ معافی مانگنے لگیں ان سے، اور کہنے لگیں مجھے معاف کر دو، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ گئے تھے، نہ جانے تمہاری بیٹی کو کتنا برا بھلا بول دیا تھا۔ شادی ٹوٹ گئی۔ بعد میں ہم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ، ہم لوگوں کو معاف کر دو۔ میرا بیٹا بھی بہت پریشان رہتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہیں وہ اس سے پسند کرتا ہے لگو۔ اس کے بعد میری امی نے بولا بہن یہ ساری باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ گھر پر آئیں میرے۔ دوسرے دن وہ لوگ گھر پر آئے، ان کی امی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا آپ مجھ سے بڑے ہیں، میری ماں جیسے ہیں، ایسا مت کریے، آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، میری ماں جیسی ہیں، آپ مجھ سے معافی مت مانگیے، ایسا مت کریے۔ اس کے بعد میری شادی فکس ہو گئی۔ اگلے ہی فرائیڈے والے دن نکاح کی ڈیٹ رکھی، میرا نکاح کر دیا گیا ان کے ساتھ۔ یہ سب صرف اور صرف تہجد کی نماز پڑھنے سے ہوا ہے، تہجد کے وقت درود ابراہیم پڑھنے سے ہوا ہے۔ پورا دن میری زبان پر درود عبادت رہتا تھا، یعنی کہ درود ابراہیم رہتا تھا۔ تہجد کے وقت تو خاص طور پر کم سے کم ایک تسبیح، پھر
اللہ سے دعا کرتی تھی اور تسبیح پڑھ کر دعا کرتی تھی، میرے ہسبینڈ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اتنی اچھی سٹوری تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے پاس تہجد کی طرف بلایا۔ جو چیز انہیں بچپن سے ملنے والی تھی وہ بہت آسان تھی ان کے لیے ملنا، اور اگلے ہی دن ان کی شادی تھی، ایک دن پہلے ہی ان سے وہ ساری چیزیں چھین لی گئیں جو ان کے بچپن سے ان کے لیے طے تھیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی ڈیٹ فکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ چیز انہیں اپنے قریب کر کے دینا چاہتے تھے۔ یہ سارے جو معاملات ہوئے ان کی زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کو انہیں قریب کرنا تھا، اپنے اللہ تعالیٰ کو تہجد گزار بنانا تھا، درود ابراہیم پڑھوانا تھا ان سے، اپنے قریب محبوب بندوں میں انہیں شامل کرنا تھا، دعا کی عبادت کروانی تھی ان سے، اور پھر انہیں ایسا معجزہ کر کے بتانا تھا کہ میں نہ چاہوں جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی زندگی کا بہت خوبصورت میریکل تھا تہجد پڑھنے سے۔ اور ہمارے پاس کوئی حاجات ہو یا نہ ہو، ہمیں تو تہجد اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی خاص دعا کے لیے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے تہجد کی عبادت کرواتا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو خود بخود ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خود بخود ساری آسانیاں کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دوسروں سے بھی اسٹوری شیئر کریں، شاید آپ کے پہچان میں یا آپ کے آس پڑوس میں، دوستوں میں، فیملی میں کوئی ایسی اسٹوری سے ریلیٹ کر رہا ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سی ان کی زندگی میں اسٹوری ہو، اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، اور وہ مایوس ہیں تو ان کی مایوسی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اپنی تہجد کی میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے تو میرے انسٹاگرام چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسٹوری بھی انشاءاللہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنے گی۔